الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most merciful and beneficial. Hope you will be safe and sound. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملخص الفقیہ میں ہم نے مختلف لیکچر پڑھ لیے تھے. پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا صلاۃ کے بارے میں، نماز کے بارے میں، وجوب النماز جو وجوب الصلاۃ ہے اس کے بارے میں، کہ نماز کو کب، کہاں اور کس طرح ان کو فرض کیا گیا، کیوں فرض کیا گیا. تو وہ ساری باتیں ڈیٹیل کے ساتھ پریویس لیکچر میں ہم کر چکے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے باب فی احکام الاذان والاقامہ. یہ باب ہے اقامت اور اذان کے بارے میں، یعنی اقامت اور اذان کیا چیز ہے اور اس کو کیوں فرض کیا گیا. لما كانت الصلاة الخمسة مؤقتا بأوقات معينة لا يجوز فعلها توقعها. جب یہ پانچوں وقت کی نمازیں فرض ہو گئی تو اب اس کا نماز کے لیے ایک خاص ٹائم تھا، جو کہ آیت ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ کتاب موقوت کی اسپیسیفک جو شیڈول تھا نماز کا، ایک خاص شیڈول تھا. اس سے پہلے اور اس کے بعد اس نماز کو ہم نہیں پڑھ سکتے. مثلا صلاۃ ظہر کو اس کے ٹائم سے پہلے نہیں پڑھ سکتے اور نہ اس کے بعد پڑھ سکتے تھے، بس اس اسپیسیفک ٹائم میں پڑھتے تھے. اب اس کے لیے کوئی مطلب ہمارے ساتھ کوئی ہونی چاہیے، کوئی آواز، کوئی اس طرح اعلام ہونی چاہیے جس کے لیے ہم لوگوں کو نماز کے لیے آتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسئلہ آ گیا تو پھر اسی زمانے میں اللہ کیا ہو گیا، اعلان اذان ہو گیا. اعلام یعنی اس کا ایک اذان کے لیے اذان شروع ہو گئی اور اذان کے لیے مخصوص الفاظ تھے. وہ بھی آپ لوگوں نے مشہور کیا خواب کا، جو کہ عبداللہ ابن زید ابن عبد الربی نے اس خواب کو دیکھا تھا. وقد شرع الاذان في السنة الاولى للحجرة النبوية. اس اذان کو کب فرض کیا گیا ہے؟ اول ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو اذان فرض ہو گئی. وسبب مشروعیته انه لما عصر معرفة الاوقات عليهم. اور اس کی مشروعیت کی سبب کیا تھی کہ اس سے معرفت الاوقات ہوتا ہے، یعنی وقتوں کی پتہ چلتا ہے کہ اب یہ کس ٹائم کی نماز ہے. اچھا، تشاور فی نصب علامت لہا. رسول اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ نے اس پر بہت ڈیبیٹ کیا اور اس پر مشورہ کیا کہ کیا ہونی چاہیے. پھر جب کوئی بغیر کسی فیصلے کے جب یہ مجلس ختم ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا، عبداللہ ابن زید ابن عبد الربی نے اس کو اذان کو خواب میں دیکھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ یہ اذان کے جو الفاظ ہے اس کو بلال رضی اللہ عنہ کو سکھائے، کیونکہ وہ آواز اونچی ہے اس کی. فإنه أندى من صوتی، یعنی وہ اپنے صوت، اپنے آواز میں بہت اونچا ہے. تو یوں اذان فرض ہو گئی. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اچھا، اذان اور اقامت کے لیے ایک محسوس الفاظ ہے. ٹھیک ہے. وکل من الاذان والاقامت لہما الفاظ مخصوصۃ من الذکر. ذکر میں سے اس کے لیے ایک الفاظ مخصوصہ ہے، وہ کلام جامع لعقیدۃ الایمان. یہ کلام جامع عقیدۃ الایمان کے لیے. کس طرح؟ اس میں اذان میں ایمان اس کے ساتھ تازہ ہو جاتی ہے. کس طرح؟ آپ دیکھیں اذان میں پہلا کیا ہوتا ہے، اولھا التکبیر. اس میں پہلا ہوتا ہے تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر کیا ہوتا ہے، وہ جلال اللہ. اور تکبیر کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ کی کبر ہے، بڑوتری ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک قسم کی کبریائی ہے. پھر اثبات الوحدانیت للہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی اثبات ہم کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ دیکھو نا، یہ اثبات ہے. پھر اثبات الرسالۃ لنبینا. پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اثبات کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سچے اور اللہ کے نبی اور بندے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو دیکھو، پھر دعا الی الصلاۃ ہے. ہم کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ. التی ہی عمود الاسلام. یہ وہ چیز ہے جو کہ اسلام کی فلر ہے. والدعاء الی الفلاح. پھر ہم کہتے ہیں حی علی الفلاح حی علی الفلاح. فلاح کی طرف آؤ، یعنی کامیابی کی طرف آؤ. وہ الفوز والبقاء، جو کہ فوز اور بقا ہے، کامیابی ہے، بقا ہے. فی النعیم المقیم، ایک نعیم المقیم میں. ثم یختم بالتکبیر اللہ. پھر اذان کس چیز پر ختم ہوتی ہے؟ تکبیر پر. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں. پھر وکلمۃ الاخلاص التی ہی من افضل الذکر واجلہ. اور اخلاص کا کلمہ آخر میں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ
تو یہ پورا جو اذان ہے اس کا ہر جملے کا ایک اثر ہوتا ہے انسان کے دل پر. والتی لو وزرت فی السماوات وعامرهن غیر اللہ والارضین سمع وعامر. اچھا تو آپ دیکھیں نا اس کتنی بھاری کلمات ہیں، کتنی کیا کہہ سکتے ہیں کہ جامع کلمات اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں. وقد جاءت الحدیث فی الفصل الاذان للمؤذنین اطول الناس اعناقا یوم القیامت. اور کیا کہتے ہیں کہ حدیث پہ اذان کے فضائل میں آتا ہے کہ مؤذنین جو ہوتے ہیں اذان کے، اس کی گردنیں بلند ہوں گی قیامت کے دن. دیکھو یہ کتنا فضیلت رکھتا ہے. والاذان والاقامت فرض کفائی، یہ فرض کفائی ہے. مثلا پورے محلے سے اگر ایک بندہ بھی اس کو کرے تو یہ سب کی ادا ہو جاتی ہے، اگر پورے محلہ نہ کرے تو پھر اس کی سزا ہے. وما يلزم جميع الاقامت فاذا قام من يكفي سقط الاسم على الباقين. تو یہ جو ایک بندہ اس نے اذان کی تو باقیوں سے اس کا گناہ ساقط ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ اذان اور اقامت دونوں یہ شعائر الاسلام میں سے ہے، یعنی اس سے اسلام کی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، یا ایک محلہ، یہ ایک جگہ مسلمانوں کا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا جو ہے نا آپ شعائر میں سے ہے. والصفات المعتبرۃ بالمؤذن. اب مؤذن میں کون سی صفات ہونی چاہیے یہ ذرا پڑھتے ہیں. ان یکون سیتن، ان یکون سیتن، سیتن کہتے ہیں ابلغ فی الاعلام، اعلام کہ اس کی جو آواز ہے نا وہ بلند ہو، اونچی آواز ہو. امینا لانه امینن کا یہ مطلب ہے کہ وہ امین ہو. صادق اور امین جو ہم کہتے ہیں نا، یعنی امین بندہ ہو، اس کا پنکچول ہو، اس کا پتہ ہو کہ نماز کس طرح کس ٹائم پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. یعتبر اذانہ فی دخول وقت الصلاۃ والصیام والافطار. اس بندے کا جو اذان ہے نا، اس سے لوگ نماز بھی کریں گے، اس سے لوگ صلات بھی کریں گے، روزہ بھی تلوائیں گے، افطار بھی کریں گے، سب کچھ اس کے اذان سے ہوتا ہے. روزہ بند بھی اس کے اذان سے کرتے ہیں. تو اس بندے میں یہ ساری صفات ہونی چاہیے امین کی، اور بعض صفات ہے کہ اس بندے میں ضرور ہونی چاہیے. وَيَكُونُ عَالِمًا، اس کو پتہ ہو بالوقت کہ وقت کیا ہے. کہ لوگ جب اس کو اذان سنیں گے، ظاہری بات ہے نمازیں پڑھیں گے تو اس کو اپنے وقتوں کا پتہ ہونا چاہیے. یؤذن فی اوله والاذان 15 کلمہ جملۃ. اذان میں 15 جملہ ہے، یعنی 15 جملے ہیں اس میں. کما کان بلال یؤذن به، بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا تھے؟ مؤذن تھے. اور اس طرح کے مؤذن تھے کہ ہمیشہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مؤذن ہی رہے، سفر اور حضر دونوں میں. اچھا اب آئیے نیچے آتے ہیں. انہوں نے اس پیراگراف میں کیا کہا ہے. اچھا یہ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ وَيَسْتَحِبُّ، کہ اذان کے وقت مؤذن کو قبلے کی طرف رخ کرنی چاہیے نا. اور وَيَجْعَلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، یعنی اپنے کانوں میں اس کو انگلیاں رکھنی چاہیے. لِأَنَّهُ أَرْفَعُ لِلصَّوْتِ، کیونکہ اس سے آواز بلند ہو جائے گی، کوئی بھی ہے اس کی صورت. اچھا حی علی الصلاۃ. اچھا جب حی علی الصلاۃ مؤذن پڑھتا ہے تو اس کو شمال کی طرف دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جب حی علی الفلاح پڑھے گا تو اس کو کس کی طرف، پھر کیا کہتے ہیں کہ جو اپنا دوسرا سائڈ ہے اس کی طرف دیکھنا چاہیے حی علی الفلاح کے وقت. الصلاۃ خیر من النوم، صبح کی اذان میں ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے. بس یہ سامنے انہوں نے باقی سمپل باتیں کی، آپ خود ہی پڑھ لے، آسان ہے. اچھا اذان کو وقت سے پہلے دینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ولا یجزی الاذان قبل الوقت، قبل الوقت اذان دینا اچھا نہیں ہے، لان جائز نہیں ہے، لانه شرع الاعلام بدخوله، کیونکہ اس اعلام سے آپ نے اذان شروع کا وقت شروع کرنا ہے، تو شروع وقت سے پہلے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا صبح کی اذان میں یہ ہے کہ وہ تھوڑا وقت سے پہلے ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک شرائط ہے، وہ اس طرح نہیں کہ آپ بالکل وقت سے ہی پہلے دے دیں.
اذان کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وبعث مقام محمود الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد. اس کو پڑھے، پھر اس دعا کو پڑھے، اور جہاں پر آپ نے اذان سنی تو نماز کے لیے آئیے، اپنے کاموں کو چھوڑیے. ٹھیک ہے، یہ نماز میں اذان کی ایک احترام بھی ہے، اور اذان کو دعوت کو قبول کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور جب اذان شروع ہو جائے تو والانسان واذا شرع الاذان، اذان شروع ہو جائے فالاذان والانسان جالس، انسان بیٹھا ہوا ہو، فلا ينبغي له ان يقوم، تو اس کے لیے نہیں چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے، بل يصبر، تو اذان تک وہ صبر کرے، حتى يفرع، یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے. اب مسئلہ کیا ہے پتہ ہے، ادھر ہم مثلا میں نے میٹنگ شروع ہے کسی کی، بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، ادھر سے اذان شروع ہو گئی، اس نے احترام اذان کی وجہ سے میٹنگ روک دی. اب ادھر مؤذن کیا کرتا ہے، اپنے گلے کو اوپر نیچے کر کے وہ بلندی میں پتہ نہیں کہاں سے آوازیں کرتا ہے، اور وہ شروع ہے. اس کے لیے کچھ مطلب لوگ ادھر آدھا گھنٹہ اس کے لیے ویٹ کر رہے ہیں. ہاں، مطلب تقریباً بہت ٹائم لگتا ہے اس طرح کے مؤذنین جب اذانیں دیتے ہیں. تو اذان کو، مؤذن کو بھی ایک اعتدال سے اذان دینی چاہیے، تاکہ جب لوگ اس کی اذان کے جواب دے تو جلدی آپ اپنا اذان کریں. لوگ پھر نمازوں کے لیے آئیں گے، اور جو آپ کی وجہ سے آپ کے لیے انتظار کر رہے ہیں، آپ کو جواب دے رہے ہیں، وہ آپ کو جواب دے دے، باقی کے ان کو تکلیف نہ پہنچے لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو مؤذن کو چاہیے کہ وہ اعتدال سے کام لے لے، وہ اس طرح کی نہیں کہ بس وہ لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو جائے اور جو بھی طرز آ جائے وہ کر لے. نو، اذان کا ایک طریقہ ہے، اس دائرے، اس کے اندر ہی آپ نے اذان دینی ہے. تو جب آپ اذان دیں گے تو جب لوگ آپ کو جواب دیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، لوگوں کو جواب اس طرح کی اذان دیں گے کہ آپ آدھا گھنٹہ لگائیں گے اور ایک ایک لفظ کو آپ پتہ نہیں کدھر کدھر گھما کے لے کے آئیں گے، تو نہ ہی لوگ آپ کو جواب دیں گے، اور نہ ہی آپ جو ہے اذان کے صحیح وجود آپ کر سکتے ہیں. تو یہی طریقہ ہے اذان کا، اور باقی اذان کا جواب دینا بہت معنی رکھتے ہیں، وہ ثواب ہے. اذان کا جواب میں یہ ہے کہ آپ نے جب مؤذن بولتا ہے وہ آپ اپنے بولنے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت آپ نے لا حول ولا قوت بولنا ہے، اور الصلاۃ خیر من النوم کے جملے کے جواب میں آپ نے بولنا ہے صدقت و بررت. تو یہ آپ نے جواب دینے. ٹھیک ہے. اس کے بعد درود شریف پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، درود و سلام. تو یہ اذان کا طریقہ ہے، لیکن اس کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے. سی یو ان نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ. تھینک یو.